بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں قاس اکرم اور آج آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام لے کے آیا ہوں جس میں آپ لوگوں کے سوال بھی ہم شامل کریں گے، اور یہ ہے جو ایکسٹرا خیریہ ہے اس سے ریلیٹڈ مین ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ایکسٹرا خیریہ سے ریلیٹڈ ہوگا، جو مختلف قسم کی آرائیگوس ہیں ان کے بارے میں، اور جو فیملی ویزا ہے اس کے بارے میں، اور اینڈ پہ اگر آپ کے کوئی اس سے مطلب ان سے ریلیٹڈ کوئی اور کویسچنس بھی ہو تو ہم وہ انشاءاللہ اس پروگرام میں ایڈ کریں گے، کیونکہ آج ہمارے پاس ایک اسپیشل گیسٹ ہیں جو کہ ایکسٹرا خیریہ میں ایک پروفیشنل ہیں، وکیل ہیں باقاعدہ طور پہ، اور بارسلونا میں ان کا دسپچ جو ہے ان سے میں آپ کا تعارف تو بعد میں کرواتا ہوں پہلے، کیونکہ بعد میں جو ہے نا وہ سب کچھ بھول جاتا ہوں میں، تو آپ کے سامنے یہ ان کا حسنات بھائی ہیں، ان کا میں ایڈریس وغیرہ آپ کے سامنے یہ شیئر کر دیتا ہوں۔ اگر پروگرام دیکھنے کے بعد آپ ان سے رابطہ وغیرہ کرنا چاہیں تو یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے، سیتا کے ساتھ یہ اٹینڈ کرتے ہیں، تو یہ اس ٹیلی فون کے ساتھ آپ ان سے رابطہ کر لیں گے۔ تو میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بھائی حسنات صاحب کو۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے ساتھ کچھ شیئر کیا حسنات بھائی۔ بہت شکریہ وکاس بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اور کمیونٹی کی خدمت کے لیے حاضر ہیں جناب۔ جو بھی آپ سوال کریں کوشش کروں گا جواب ان ٹائم، اور جو مخصوص سوال کا اسی کا جواب دوں، آگے پیچھے نہ جاؤں، کیونکہ اکثر وکیل جو ہے نا وہ پھر بولنے پہ سٹارٹ ہو جائے تو ادھر ادھر بھی چلا جاتا ہے، تو کوشش کروں گا ادھر ہی اسی پہ بات ہو۔ نہیں، بہت شکریہ، زیادہ شکریہ اس وجہ سے آپ لوگ خاص کر جس فیلڈ میں ہیں، اس فیلڈ میں بندہ ہو کے جو ہے نا اس طرح کے وہ جو کہتے ہیں نا مطلب کام سوشل کام سمجھ کے کرے تو اس کی بہت زیادہ جو ہے نا اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ بندے نے اپنی فارمیشن پہ اپنے سارے کام پہ اتنا کچھ انویسٹ کیا ہوتا ہے، اور اس کو اگر وہ اس طرح لوگوں کے ساتھ بنا کسی مطلب غرض کے شیئر کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ۔ تو اب آپ سب لوگوں کے ساتھ میں تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، ہم آج کے پروگرام میں کس ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے ارائیگو سوسیال سے، جو کہ مطلب میرے خیال سے تو اس میں زیادہ تبدیلیاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسناد بھائی سے پوچھیں گے اگر کوئی نئی چیز ہے اس میں، یا مطلب کوئی چیز آپ جو اپڈیٹ کرنی چاہیں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ارائیگو لیبورال کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے جو اسیلو کا اسائلم کے جو کیسز ہیں ان کے بارے میں کچھ لوگوں کے مین کویسچنس ہیں وہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اینڈ پہ ہم بات کریں گے ارائیگو فارمیشن کے بارے میں، کیونکہ اس میں بہت جو ہے نا ان دنوں میں کنفیوژن پیش آ رہی ہے، تو وہ بھی آپ لوگوں کے کویسچن ہیں 2-3 میرے پاس، وہ بھی ان سے ہم پوچھیں گے۔ اور اینڈ پہ سب سے آخر میں جو فیملی اپلائی کرنی ہوتی ہے یا ریگروپیشن فیملیار کرنی ہوتی ہے، اس میں کچھ ایک دو نئی چیز ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے حسنات بھائی، ارائیگو سوسیال جی بھائی، میں اگر کوئی مطلب میرے خیال میں تو آپ لوگوں نے پچھلے پروگرام میں کوئی خاص اس میں بات نہیں کی تھی، اگر کوئی تبدیلی ہے تو اس بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور جو کنٹراتوس چل رہے ہیں اس میں آپ اگر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو آٹونوموس والے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ان پہ کوئی اگر کوئی مطلب کوئی فالتہ نکل رہا ہے اس طرح کے آٹونوموس کے کیسز میں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو بات یہ ہے بھائی کہ جتنی بھی ارائیگو سوسیال کا، ایکسٹرا خیریہ کا اور اسپین کی اکنامی کا بہت زیادہ آپس میں تعلق ہوتا ہے، یعنی اگر اسپانش اکانومی بوسٹ کر رہی ہو، بڑھ رہی ہو، آگے بہتر چل رہی ہوگی نا، تو ایکسٹرا خیریہ میں بہت زیادہ فلیکسیبل ہوتے جائیں گے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کووڈ کے بعد جو ہے نا پراپر ایکسٹرا خیریہ میں کافی زیادہ حد تک انہوں نے فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا، اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ابھی ان کو مانو دے اوبرا چاہیے، ان کو ورکرز کی بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے آنے والے وقتوں میں، یورپ کو اوورال پڑ رہی ہے، اسپین کو بھی پڑ رہی ہے۔ ابھی ریسنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اسپین کو جو انہوں نے پارو کی انہوں نے لگائی ہوئی تھی، اسٹیمیشن لگائی ہوئی تھی، وہ بھی کم ہو جائے گی، یعنی کہ ان کے پاس جاب کی اپرچونیٹی زیادہ ہوں گی، لوگ ان کے پاس کم ہوں گے، تو جب بھی اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی ایک طرح خیریہ کے رولز میں نا نرمی پیش کر دیتے ہیں۔ ابھی جو ارائیگو سوسیال کے حوالے سے ہے تو سمجھ لیں تقریباً ہر کسی کا ہی کنترا تو چل جاتا ہے، چاہے وہ کوئی امپریسا ہو، یہ شرط دی ہے کہ 1 سال اس کا امپریسا جو ہے نا وہ چل چکا ہو۔ تو بارسلونا میں اور اوورال کتالونیا میں کسی کا ہم نے سپتمبر کے بعد کسی کی بھی اس بیس کے اوپر ریجیکٹ نہیں دیکھی کہ اگر اس کا امپریسا میں آلتا یا باخا، اکثر یہ لوگ دیکھتے تھے کہ کسی کا آلتا باخا کا ایشو ہو، تو وہ اب نہیں دیکھا جاتا۔ آٹونومو یعنی کہ کسی کے پاس امپریسا نہیں، ایس ایل نہیں ہے،
वो सिर्फ ऑटोनोमो है, उसकी अपनी एक छोटी सी दुकान ही है, तो अगर उसके ऊपर देवदाना शो हो Hacienda का और Seguridad Social के साथ उसका कोई देवदाना हो, तो उसको भी वो एक्सेप्ट कर रहे थे अगर 1 साल उसकी भी ऑटोनोमो चल चुकी है। सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट होने की जो वजह बन सकती है वो ये होती है कि अगर आपका कोई पेनाल हो, यानी कि अगर आपको सजा हुई हो ना किसी केस में, तो फिर आपके लिए वजह बन सकती है कि आपकी अराइगो रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आप इस हद तक, यानी कि अदालत ने भी इनको छूट दे दी है कि अगर बिलफर्ज आपके ऊपर कोई केस चल रहा है लेकिन अभी तक आपको सजा नहीं हुई, तो ये सिचुएशन में होते हुए भी आप जो है ना अराइगो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल अराइगो सोशियल में इन्होंने इतनी ज़्यादा आसानी कर दी कि पहले हमारे से वो मांगते थे कि आप बीदा लाबोराल ब्रेसा की लेकर आए, अब उससे भी उन्होंने जो है ना फारिग कर दिया बंदों को, यानी कि जो भी अब लेकर आएगा कुतरा तो किसी भी ब्रेसे का उसका चल जाएगा, क्योंकि अब बीदा लाबोराल मांगते नहीं है। तो अभी सबसे पहले रिजेक्ट इस वजह से होते थे कि वो बीदा लाबोराल के ऊपर जो है ना वो जो अल्ताबा का शो होता था, उसी वजह से लोग जब किसी से मदद मांगते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो वही वजह बनती थी। लेकिन अब बीदा लाबोराल की कोई शर्त खत्म हो गई है फिलहाल, कानून में ना पहले थी ना अब है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है मिनिस्ट्री के ऊपर कि उनका क्राइटेरिया क्या है। तो फिलहाल जो है ना वो इस हवाले से नरमी हो गई है। सेकेंडली उन्होंने आसानी कर दी है, जिन लोगों के पास करेक्टर सर्टिफिकेट जिन्होंने एक बार सबमिट कर दिया है, तो वो आगे फिर अगर रिजेक्ट हो जाती है उनकी राइगो, तो आगे जितनी बार भी जमा कराएंगे वही जो है ना वो पेनाल जो उनका चलता रहेगा, इस शर्त के साथ कि वो साबित करे कि उसकी पादरोन में अल्ताबाखा नहीं हुआ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रातो ऑटोनोमो का किसी तरह का भी हो वो चल जाएगा। और लेकिन यहाँ पे भी एक छोटी सी अगर आप बात क्लियर कर दें, जो उस बंदे के पास ऑटोनोमो के पास अगर उससे पहले लोग काम कर रहे हैं, तो ये कोई शर्त है कि उसके पास जो बंदे काम कर रहे हैं वो 8 ही घंटे के काम कर रहे हो, मतलब अपर्ते इसके कि मतलब देवदास उसके नहीं है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट तो किसी खास किस्म का होना चाहिए, या वो इफेक्ट नहीं करता? ये मांगते नहीं क्योंकि उन्होंने बिदा बराल मांगनी छोड़ दी है ना, इसलिए हम लोग ठीक कंप्रोवार नहीं करते, तो क्योंकि ये जी चीज़ तो बिदा बराल में छोड़ दी है इसलिए ना। सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर उनको ये लगे कि अगर रेंता मांगे और इनकम इतनी लो हो, यानी कि उस बंदे ने बिल्कुल 0 0 0 0 डिक्लेयर किया हो, तो उस पे वो जी कर सकते हैं। स्पेशली तारागोना वगैरह इस तरह की जो जहाँ पर इतना रश नहीं है ना, वहाँ पर थोड़ी सी बारीकी से चेक कर सकते हैं। लेकिन बार्सिलोना में इतना रश है, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते, तो यहाँ पर इजीली हो जाता है। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ऑटोनोमो जिस तरह का भी हो, सिर्फ देवदास वगैरह ना हो, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो इंशाल्लाह जो है ना वो पास होगा। एक और अरेगो सोशियल से छोटा-सा क्वेश्चन है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अगर मैंने ये अप्लाई करना है, तो वो 6 महीने होना चाहिए या 1 साल होना चाहिए? स्पेन अरेगो में सोशियल के लिए? पाकिस्तान का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ना, वो स्पेनिश इदारों के लिए 1 साल के लिए वैलिड है, सिवाय एम्बेसी के लिए। अगर आप स्पेनिश एम्बेसी में कोई तरामीतें करेंगे ना, उसके लिए उसकी मुद्दत 6 माह तक है। मगर अगर आप बिलफर्ज यहाँ पर नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, एक्सट्रांजरिया में कोई भी तरामीते के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए वो 1 साल वैलिड होगा। पाकिस्तानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पाकिस्तान का बर्थ सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, करेक्टर सर्टिफिकेट हो, वो सॉरी 1 साल के लिए वैलिड है, सिवाय जो निकाहनामा होता है उर्दू वाला, वो जो बड़ा सा पेपर होता है, वो जी, para siempre वैलिड होता है, वो उसकी जी, कद्दूकार नहीं होता, वो बेसिकली para siempre होता है। बाकी सारे 1 साल वैलिड होते हैं, और ये जो पेनाल है वो 6 माह वैलिड होता है एम्बेसी के लिए, और एक्सट्रांजरिया के लिए जो ना वो साल वैलिड होता है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब अरेगो सोशियल के बारे में मेरे पास तो इस मतलब बेसिक चीज़ें आपने वैसे ही बता दी, कोई ख़ास तब्दीली भी नहीं आई, और ऑटोनोमस वाले जो कॉन्ट्रैक्टस हैं वो बिला किसी झिझक के वो पास हो रहे हैं। तो इस वजह से आप सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि बजाय आप एसएल की तरफ भेजें, बजाय बहुत ज़्यादा जो अमाउंट आप पे करके उस रेट को जो ऑफिशियल रेट चल रहे हैं, उनको वहीं पे जोड़ें। तो कोशिश करें कि किसी फ्रूटरिया वाले से या किसी ऑटोनोमस डोनर केबाब वाले से ही आप जो है ना वो कॉन्ट्रातस वगैरह, अगर वो उसके पास आप काम करें और कॉन्ट्रातस लें उसके पास, तो मेरे ख्याल से तो वो फ्री में भी आपको जो है ना दे सकेंगे। लेकिन अगर उस केस में अगर पैसे भी हुए तो वो इतने ज़्यादा नहीं होते। अब चलते हैं हसनात भाई अरेगो लाबोराल के बारे में। तो उसकी इस वक़्त एक्चुअल सिचुएशन क्या है? मतलब पास हो रही हैं अरेगो लाबोराल, और अगर वो रिजेक्ट हो रही हैं तो मेन वजह क्या बन रही है? जी, एक खुशखबरी है, वो मुझे कोई टाइम नहीं मिला, कल की बात है, तो मुझे टाइम नहीं मिला पब्लिक करने के लिए। तो एक्सक्लूसिव। चलें आपके ज़रिए जो है ना वो एक्सक्लूसिव है। आवाम तक पहुँच जाएगी। वो ये ऐसा हुआ है कि पहले जिस वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमने केसेस किए हैं अदालत में जाकर वो जीते हैं। तो लेकिन ये जो पार्टिकुलरली कल एक हमारे क्लाइंट है, हमारे भाई हैं,
طاہر نوید صاحب، تو ان کا کیس کلیئر ہوا ہے، اور اس کیس میں یہ چیز جو ہے نا وہ واضح کر دی ہے جج نے کہ جو بھی بندہ جس کی بھی پادرون جو ہے نا، یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جن کی پادرون کسی کے گھر میں چل یا سندھ ڈومیسیلو نہیں ہے. سندھ ڈومیسیلو پہ مجھے ڈاؤٹ ہے پرسنلی، عدالت کی طرف سے یا لا میں نہیں ہے، لیکن میرا ایک پرسنلی ڈاؤٹ ہے. اس لیے جن لوگوں کے پاس 2 سال کا پادرون چلیے کسی کے گھر میں، اور انہوں نے 6 ماہ کا اعلتہ کیا ہے، تو کورٹ کے نزدیک اب وہ سب بھی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، ارائیگو لے سکتے ہیں. یعنی کہ ایک سناخریہ کا کرائٹیریا اسٹل یہی ہے کہ نہیں دیں گے، لیکن 4 ماہ کا لگتی ہے بارسلونا میں، اور یہی تھا تراگونا میں بھی یہی ہے. یہی تھا میں جلدی ہو جاتا تراگونا تھوڑا سلو ہے، اور بارسلونا میں تقریباً 4 ماہ کی ایوریج ہے. تو 4 ماہ میں جو ہے نا وہ عدالت آپ کا کلیئر کر دیتی ہے کیس. تو وہ جتنے بھی اب لوگ ہیں نا سب کے سب کا وہ اس کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتے ہیں، جن کا یعنی کہ 2 سال کی پادرون چلی اور 6 ماہ کا اعلتہ چلاؤ، تو وہ لے سکتے ہیں، ارائیگو لابورال لے سکتے ہیں. جو کورٹ نے تشریح کر دی ہے، جو نیا قانون ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تشریح ہے، کیونکہ اکستراخریہ سے جو مسٹیک ہو گئی ہے وہ آپ دوبارہ قانون چینج کریں تو وہ تبدیل ہو سکے. اگر قانون تبدیل نہ کریں تو وہ ان کو ماننی پڑے گی، عدالت کے اندر جا کر ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو یہ میرے نزدیک ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ارائیگو لابورال کے لیے، جن لوگوں کے پاس 2 سال کی پادرون تھی اور پہلے کہیں ریجیکٹ ہوگی، وہ اپیل کرنے کا ٹائم گزر گیا، تو وہ دوبارہ کر کے بھی جو ہے نا وہ کلیئر کروا سکتے ہیں. تو یہ ایکسکلوسیو بات ہے. مطلب کسی کی ارائیگو لابورال پہلے ریجیکٹ ہوئی تھی اور اپیل انہوں نے کی، اب دوبارہ سے وہ مطلب شروع سے اپلائی کر کے وہ ان کی اس لے بیس سکتے پہ. ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور اس بارے میں بہت زیادہ پوچھے جانے والا کویشچن یہ ہے کہ جو پاپیل بلانکو ملتا ہے اسیلو کا، اس پہ جو کنتراتو چلتا ہے وہ ویلڈ ہے جی یا نہیں؟ بالکل. جی بالکل، ہم لگاتے ہی وہ ہیں جب اپیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ اس جب آپ کو ملتا ہے نا وہ سفید پیپر جس کے اوپر آپ کی پکچر لگی ہوتی ہے، ہاں جیسے جی. ہی آپ کو ملے آپ آلتا کر دیں. ٹھیک ہے، بے شک اس کے اوپر آپ اجازت نہ بھی ملے کام کرنے کی، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے یعنی کہ جو اصلاحیہ کی تشریح ہے وہ کہتے ہیں کہ 2 سال کے اندر آپ نے جو عرصہ لیگل گزارا ہونا اس کے اندر 6 ماہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک بندہ بالفرض اس نے وہ سفید پیپر کے ساتھ اس کے 7 ماہ گزرے ہیں اور اس نے 6 ماہ میں کام کیا ہوا ہے، بے شک اس کو پرمیشن نہیں دی طلبا ہوگی، ایلیگلی کام کیوں نہ. اگر آپ کے پاس نومینا کوئی، یعنی کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس کام کرتے ہیں، میں نومینا بنا کر دیتا ہوں، لیکن ویزا لابورال میں نے آلتا نہیں کیا، لیکن وہ سفید پیپر کی جو ڈیٹ تھی اس کے اندر ہے، تو تب بھی آپ لے سکتے ہیں، ارائیگو لابورال لے سکتے ہیں. تو اس لیے مطلب کافی زیادہ لوگوں جی 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 کوئی ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے، ویزا لابورال نہ بھی ہو، کوئی ثبوت آپ کے پاس ہو کہ آپ نے کام کیا ہے. جی بیسیکلی شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسا پروف لے ہیں جو لا کے اندر ایکسیپٹیبل ہو. تو نومینا یہ ایک پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب نومینا میں بھی بنا سکتا ہوں آپ کی کہ آپ میرے پاس کام کرتے رہیں، یہ ایسے جیسے میں فکتور آپ کو بنا کر دے دوں کہ میں نہیں تصدیق کرنے کہ میں نے آپ سے پیسے لیے یا نہیں لیے. کوئی اور تھرڈ ادارہ یا کوئی تھرڈ بندہ اس چیز کی تصدیق نہیں کر سکتا. نومینا بھی یہی چیز ہوتی ہے، یہ پرائیویٹ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو مالک ورکر کو بنا کر دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں اگر اس نے نئے بھی ڈکلیئر کی ہوئی نا، لیکن تھرڈ پرسن کے لیے مسٹ ہوتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے. تو نومینا کے ساتھ بھی آپ جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں. ویزا لابورال کوئی مسٹ نہیں ہے. بیسیکلی جو فیصلہ آیا تھا جس کی بیس کے اوپر سب جو ارائیگو لابورال اپلائی کر رہے تھے، اس فیصلے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی ثبوت لے آئے بندے نے انلیگل اسپین میں کام کیا ہے تو وہ پیپر لے سکتا ہے. اچھا، تو پھر اسی آپ کے سوال بجائے اس کے کہ میں دوبارہ پھر وہ اس سے ریلیٹڈ ہی کویشچن ہے وہ کروں. یہاں ہمیں اس کا جواب مل گیا ہے کہ جب آپ کی اسیلو ریجیکٹ ہوتی ہے اور آپ ریکورسو کرتے ہیں، اور ریکورسو کے دوران جو کنٹراتو چلتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ویلڈ ہے. جو ویلڈ ریکورسو ہے. کے جی دوران. جی اوکے اوکے. چلیں جی، ارائیگو لابورال یا اسیلو کے بارے میں بھی ہمارے پاس جو کویشچن سامنے کل سے آپ سے فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ پوچھ رہے تھے، تو یہ کویشچنس تھے ابھی تک. تو اس کو بھی ہم میں جی سوری وکاس میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا جو ساتھی میں سن رہے ہیں کہ اگر تھوڑی سی یعنی کہ اپنے اندر برداشت اور صبر پیدا کر لینا، تو عدالت کے ذریعے جو آپ 7 یا 12,000 یورو دے کر اپنے پیپر بنواتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہاں پر انسپیکشن ہو جاتی ہے، وہ ریووک بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ لوگوں کے 12,000 ڈوب بھی سکتے ہیں. کوئی گارنٹی نہیں ہے جس نے کانٹریکٹ لگا کر کیا، کیونکہ اب مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ جو منسٹری کی اور انسپیکشن کے طرفوں کی پالیسی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ لوگوں کو یعنی کہ بندے کو آسانی کر دی جائے جو لینے جا رہا ہے، ارائیگو لینے جا رہا ہے، لیکن امپریس کے اوپر جو ہے نا وہ انکوائری ہوگی. اور اگر آپ کا آلتا چل رہا ہے اور آپ وہاں پر کام نہیں کر رہے تو شک کی بنیاد کے اوپر آپ کا جو ہے نا وہ آلتا انولار ہو جائے گا. جب آلتا انولار ہوگا تو اس طرح خریہ کو لیٹر آ جاتا ہے
کہ یعنی کہ سیکورٹا سوشل کی طرف سے کہ ہم نے اس بندے کا دیکھا ہے کہ اس کا التمن الار کرنے جس نے کام نہیں کیا، تو اگر اس کے مطابق اس نے کوئی ایکسٹرا خریہ میں ترامیدہ کیا نا تو اس کو آپ اپنے اندر اپنے قانون کے مطابق ہینڈل کر لیں. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رائگو لابورال میں جن لوگوں کے پاس اپرچونیٹی ہے، جن لوگوں نے اسائلم اپلائی کی ہوئی ہے اور انہوں نے 6 ماہ کا ادا کیا ہے کسی طریقے سے بھی، تو ان کو اپلائی کرنا چاہیے اور اس ذریعے سے ان کو لیگل ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں اور سیکیور بھی یہی ذریعہ ہے. ٹھیک ہوگا. اب ہم چلتے ہیں، اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ارائیگو پارا لا فارماسیون، جو بھی ایک لیگل ہونے کا ایک نیا طریقہ اسپین میں جو متعارف کروایا گیا ہے. تو اس میں پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ اوورال ابھی بہت مطلب سمجھنے 6-7 مہینے گزر گئے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اس کے اوپر اور آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ارائیگو فارماسیون لوگوں کو لینی چاہیے یا نہیں؟ بھائی میں سمجھتا ہوں جو ارائیگو پارا فارماسیون ہے نا یہ زیادہ تر ساؤتھ امریکن کے لیے ہے، یعنی کہ وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے لوگ اس سے اس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر وہ کافی عرصے سے پاکستان نہیں گئے تو یہ پیپر لے لیں اور پاکستان میں ٹریول کر لیں. لیکن اس سے آگے میں نہیں دیکھ رہا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے کیونکہ ان کو 10 سال یہاں پر ہو جاتے ہیں اور نیشنلٹی لینے کے لیے ان کو لینگویج کا وہ لیول نہیں ہوتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جو بھائی 3 سال یا 2 سال گزارے ہیں ان کا وہ لیول آ جائے لینگویج کا کہ اس کے بعد وہ کورس کلیئر کر لیں. بہت کم تعداد ہوگی ایسے ینگسٹر کی جو لینگویج کی اس لیول پہ پہنچے کہ جب کورس کر بھی لیں اس کو پاس کریں پھر اسی کے مطابق ان کو جاب کی آفر ملے. ہمارے لوگوں کو ویسے کانٹریکٹ نہیں مل رہا ہوتا تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. یہ اس حد تک کہ یعنی کہ آپ 1 سال تو کارڈ لے لیں گے اس سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں لیکن اس کے بعد آپ نیکسٹ جو اس کا پروسیس ہے نا کیونکہ وہ کارڈ ملتے ہیں پھر آپ نے کورس کمپلیٹ کرنا ہے، کورس اس کارڈ کے اندر آپ نے کلیئر کرنا ہے. یا اگر کورس 2 سال کا ہے تو آپ انہیں دوبارہ کر دیں گے اور کورس پاس کر کے پھر آپ نے اسی کورس کے یعنی کہ مطابق ہی آپ کو جاب کی آفر ہونی چاہیے پھر آپ کو جو ہے نا وہ 2 سال کا کارڈ ملے گا. تو یہ مجھے لگتا ہے کافی ٹف ہے ہمارے لوگوں کے لیے. تو اس پہ میں اتنا زیادہ نہ تو اس کو پروموٹ کرتا ہوں اپنی کمیونٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری کمیونٹی میں یہ چیز صرف ان لوگوں کو لینی چاہیے جن کا بالفرض پاکستان میں سفر کرنا ایمرجنسی میں ہے تو وہ بندے بے شک اپلائی کر لیں. لیکن اس کے اوپر وہ سمجھے کہ میں ابھی لیگل ہو کر اپنا اگلے 10 سال نیشنلٹی تک اس پہ گزاروں گا تو وہ مجھے نہیں اتنا زیادہ یہ مجھے اتنی زیادہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے اتنی زیادہ اوتیل نہیں لگتی. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کویشچن میں ہی آپ نے جو ہمارا اگلا سوال تھا اس کا بھی جواب دے دیا ہے. اگلا سوال تھا کہ جب میں ارائیگو فارماسیون اپلائی کرتا ہوں اور اس کے بعد کورس میں کر لیتا ہوں تو جو جاب ہوگی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگی یا اسی شعبے سے ریلیٹڈ ہوگی؟ تو آپ نے کہا جی بالکل اسی سے ریلیٹڈ کنٹرات ہونا چاہیے، کسی بھی کام کا آپ کنٹرات ساتھ میں نہیں لگا سکتے. تو یہ اگلا جو اس کا اس پہ میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی کہ یہ جو اکثر میں نے کسی سے سنا نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو ساتھیوں نے بات کی اس موضوع کے اوپر میں نے نہیں سنا کسی سے، ممکن انہوں نے بات کی ہو لیکن یہ جو ہے نا 1 سال کا کارڈ دیا جاتا ہے آپ کو ارائیگو فارماسیون کا، اگر آپ 3 ماہ کے اندر نہیں لے سکتے داخلہ نہیں لے سکتے یا آپ داخلہ مل جاتا ہے پاس نہیں ہوتے تو یاد رکھیے یہ دینیگاسیون نہیں ہوگی اس کے بعد، وہ ایکسٹینسیون کی بات کرتا ہے. ایکسٹینسیون سے مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کا سارا ریکارڈ ہے اڑا دیں گے. دینیگاسیون کا ہوتا ہے کہ وہ جس مدت تک رہی ہے ویلڈ وہ رہی ہے اس کے بعد نہیں رہی. ایکسٹینسیون ہوتا ہے جو آپ کا ماضی بھی اس کے ساتھ لیگل گزرا ہے نا عرصہ وہ بھی کینسل ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے لی نہ ہو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے اتنی ضرورت ہی نہیں لگتی کہ آپ نے 1 سال جو گزارا ہوگا وہ کاؤنٹ ہی نہیں کسی چیز میں شمار نہیں ہوگا. تو یہ مین ریزن تھی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بندوں کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور آگے اس کو کیری آن بھی نہیں کر سکیں گے. یعنی میں کسی کو مطلب آپ اس کے ڈسموٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف اس لیے کہہ نہیں، رہا کہ ان کا ٹائم حقیقت کی بات. ان کو پتہ نہ چاہیے کہ یعنی کہ سبز باغ نہ کوئی دکھائے ان کو ایسے کہ یہ آپ فری قدرتوں کے بغیر آپ لیگل ہو جائیں گے اور آگے سب کچھ بالکل نارمل ہے. نہیں، انہوں نے جو اس کے لیے ٹرم استعمال کیا پھر پوری انہوں نے جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے نہ تو آپ کو موڈیفائی کرنے دیں گے کسی اور کنٹراتوں کے ساتھ. جیسے اگر آپ کے پاس 1 سال کا کارڈ ہو آپ موڈیفیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ کارڈ یہ جو جن کے پاس ہوگا ان کو اتنا زیادہ انہوں نے پابند کی ہے کہ اگر آگے جانا ہے تو کورس پاس کر کے اور اس کے مطابق کنٹرات ملے گا تو ہوگا ورنہ یہ کارڈ ایسے ہی جیسے ہم نے نہ لیا ہو. ٹھیک ہے. اچھا اگلا اسٹیپ پہ جانے سے پہلے میں یہ جو ٹک ٹاک پہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب جو کمنٹس کر رہے ہیں وہ میں نہیں پڑھ رہا یہاں پہ کیونکہ نظر بھی نہیں آ رہے. یہ موبائل بھی اس اینگل پہ پڑا ہوا ہے اور کیونکہ ہم فیس بک اور یوٹیوب پہ جو کمنٹس ہیں وہ ہمارے ایک ہی جو جگہ ہے وہاں پہ آ رہے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہے جتنے بھی لوگ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز یا تو فیس بک پہ آ کے کویشچن کر لیں اسپانستان چینل پہ یا
यूट्यूब पे आप वकास अकरम अकेडमी पे आके अपने सवाल कर लें, क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ आप कमेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको रीड नहीं कर सकता क्योंकि मोबाइल जो है ना वो इस एंगल में पड़ा हुआ है, और वैसे भी 2 जगह पे जो है ना वो मैं इस वक़्त देख नहीं सकता, तो आपने सारे क्वेश्चंस फेसबुक या यूट्यूब पे आके करें। तो असनाद भाई, फॉर्मेशन के बारे में, अराइगो फॉर्मेशन के बारे में जो आपने किया, अगर हम उसको रेज़्यूमिंग करें तो ये हमारे लोगों के लिए इसलिए फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि हम यहाँ आके लैंग्वेज कोशिश भी करें तो हम उस लेवल तक नहीं सीख सकते जैसा एक नेटिव की होती है, जैसा कि सुद अमेरिकन उसकी, और इसके लिए लाजमी है कि हमें कोर्स पास करें और उसी से रिलेटेड कोर्सों काम भी हमें मिले, तो इस वजह से नहीं ठीक होगा। लेकिन इसके बाद अगर एक बंदे ने ये पाकिस्तान जाने के लिए फॉर एग्जांपल ले ली और उसके बाद वो लेके पाकिस्तान चला गया इमरजेंसी, या बहुत अरसा उसको हो गया था क्योंकि हमने एक की हुई है अप्लाई, तो वो बंदा जब यहाँ आएगा कोर्स उसको नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन वो बाद में उसके जब 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो क्या वो अराइगो सोशल अप्लाई कर सकेगा, या इस वजह से उसको वो अप्लाई करने के चांस नहीं रहेंगे? नहीं, वो कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। उसकी वजह ये है कि अराइगो सोशल अप्लाई करने के लिए उसके लिए एक शर्त उसने, यानी एक चीज़ का उसने ख़्याल रखना है कि जो वो पासपोर्ट सबमिट करवा रहा होगा वो नया होना चाहिए। यानी कि जिस पे ट्रैवल किया वो पासपोर्ट ना हो, उसके पास दूसरा पासपोर्ट हो, तो वो माज़ी का पासपोर्ट नहीं उनसे माँगेंगे। यानी फ़िलहाल ये प्रैक्टिस नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने ये रास्ता अपना लिया तो फिर मुमकिन है वो अपना क्राइटेरिया चेंज कर दें, वरना फ़िलहाल अराइगो के लिए जो सन 2016-17 में कानून बना था, मुझे अब एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं है, तो उसमें उन्होंने बाकायदा यही मेंशन किया गया था कि जो अराइगो के लिए होगा ना, वो पादरोन से उनकी मुद्दत देखी जाएगी। यानी कि पादरोन अगर आपकी 3 साल की चल चुकी है, तो वो समझेंगे कि आप अराइगो लेने के आए हैं। तो पादरोन में अगर बाखाना हो, पादरोन मुसलसल चलती रही हो, तो आपने अगर ट्रैवल कर भी लिया है, तो पासपोर्ट चेंज कर लें, तो नो पसंद ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप ये इतना ये जो इतना ये जो इतना अवियर तो इस तरह का जवाब बेशक आप ना दें, कॉम्प्रोमेटेर ना हो उसमें, मतलब ठीक है जी, आप लोग कर सकते हैं, और अगर आपने फॉर्मेशन के बाद करना है तो आप किसी प्रोफेशनल से मशवरा करके जो आपने ये जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इनकी बात का ये है कि हो सकती है, मसला उसमें कोई नहीं होगा कि आपने पहले सोशल फॉर्मेशन ली है या नहीं, ऐसी है? जैसे क्योंकि आप बेसिकली बहुत क्योंकि ज़्यादा मैं हो वो गए थे मैंने तो इसलिए वो वो इसलिए कि मैं जो चीज़ मेरे ज़हन में आ रही होती है और मैं समझता हूँ कि इससे हाँ किसी जी, का हाँ जी। फ़ायदा हो सकता है, तो वो मैंने उस मद में ये बात जी, कर जी, दी है। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आप समझ रहा हूँ, मैं आपका इशारा भी समझ गया, ये बात दुरुस्त है। ओके लेकिन जी, क्योंकि किसी का कोई नुकसान ना हो जाए तो चलें, ठीक है। इसी वजह से अल्लाह हमें भी महफूज़ रख लेगा। हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक, ये हमारा ठीक है, फॉर्मेशन के बारे में मेरे पास मतलब मेन क्वेश्चन यही था, क्या उसके बाद हम सोशल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? और उससे पहले था कि जो कोर्स होगा वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है, मैं भी इस बात से बिल्कुल मुत्फ़िक हूँ, सनात भाई भी यही कह रहे हैं, और पिछले रोज़ उमैर भाई भी यही कह रहे थे कि अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स मुश्किल से मिलेगा या पास नहीं कर सकते, तो आप फॉर्मेशन ना करें। लेकिन अगर आप स्पेन के किसी ऐसे एरिया में हैं, जहाँ पे आपको मतलब ताल्लुकात होते हैं, कुछ लोगों के बहुत सोशल होते हैं, पेपरों के बिना भी उनके जो है ना बहुत सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, लोगों के साथ राब्ता होता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स भी मिल जाएगा, आप पास भी हो जाएँगे और काम भी मिल जाएगा, तो फिर अपना ज़रूर अपनी फॉर्मेशन अप्लाई करें, क्योंकि ये फ्री में आपको मिलेगी। ठीक हो गया। इसके बाद अब फॉर्मेशन का भी मेरे पास, तो अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना हम जो 3-4 क्वेश्चंस मेरे पास जेनेरिकस हैं, वो आपसे करता हूँ रीअग्रुपाción familiar के, और बाद में हम हमारे जो व्यूअर्स इस वक़्त कमेंट्स कर रहे हैं, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उनको हम एक दफ़ा देख लेंगे। ऐड करना चाहेंगे बेस फॉर्मेशन के बारे में कुछ? मैं समझता जितनी देर तक ये जो राइगो लाबोराल का दरवाज़ा खुला हुआ है ना, उसको लोग जो है ना इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या बांग्लादेश के या इंडियन, उन्होंने असाइलम अप्लाई की थी। जिस वक़्त 2020-21 में वो राइगो लाबोराल का फैसला आया था, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ना असाइलम अप्लाई की हुई है। तो अगर उसके ज़रिए जितने लोग लीगल हो सकते हैं अभी, क्योंकि फ़िलहाल बार्सिलोना में तो कम से कम ये चांस है, आपके पास दरवाज़ा खुला हुआ है, तो जो लोग बार्सिलोना में रहते हैं, उनको कम से कम चाहिए कि ये इस्तेमाल कर लें, ये रास्ता इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इससे ये है कि काफ़ी आप सिक्योर हो जाते हैं। तो जब तक ये चलता है ठीक है, उसके बाद मेरे फिर दिमाग में वो आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन मैं वो शेयर नहीं कर सकता किसी वजह से, ये आप समझ सकते हैं। तो अराइगो para la formación जो है ना, वो रास्ता बन सकती है लोगों के लिए लीगल होने के लिए, ताकि उनको ये मसला ना बने। लेकिन ये वही बात है, जैसे हमने अराइगो laboral में उनकी गलती पकड़ी थी,
تو اس پہ ہم نے کیس عدالت میں جیتنا شروع کر دیا. اسی طرح فارمیشن میں بھی غلطی ہے لیکن وہ ابھی یہاں پر نہیں کی جا سکتی. ہاں جی، تو ٹھیک ہے. میرا خیال ہے فارمیشن فی الحال جو ہے نا اس کو نہ اتنا استعمال کیا جائے, نہ اتنا ایکسپلوتار کیا جائے کہ اس کا کرائٹیریا اتنے سخت ہو جائیں, جیسے لارگا دوراسیون کے لیے سخت ہو گئے ہیں, کیونکہ اب تو لارگا دوراسیون کے لیے وہ پاسپورٹ کے علاوہ ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. جیسے پہلے وہ ہسٹوریکو پادرون ایکسیپٹ کر لیتے تھے, لیکن اب کہتے ہیں نہیں, میں مجھے پاسپورٹ چاہیے, یہ نمبر والے پاسپورٹ چاہیے. اس لیے جتنا زیادہ آپ کریں گے, استعمال کریں گے, ناجائز راستے استعمال کریں گے, زیادہ لوگ کرنے شروع کر دیں گے, تو پھر پابندیاں لگنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے تھوڑی سی بات ڈیٹیل میں ریگو لابورال کے بارے میں کی, تو ایک کویشچن ابھی میرے ذہن میں آیا یا کسی نے بھی نہیں ہے. سیلو جو لوگ یہاں آ کے اپلائی کرتے ہیں, وہ آج کل آپ کے پاس کوئی مطلب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ بہت سارے ویسے خنری کو میں نے سنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کیا سیلو پاس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ابھی اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اس لا میں, یا کیوں اب بہت زیادہ لوگوں کا یہ کیسز جو ہے نا وہ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ جس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے جو ہمارے بھائی یہاں پہ اتنی محنت کے بعد یہاں پہ پہنچتے ہیں, تو کوئی ان کے پاس مطلب جس طریقے سے بھی وہ لیگل ہونا چاہتے ہیں, اتنا مطلب غلط بھی نہ ہو, تو وہ کیوں ریجیکٹ ہو رہی ہیں آج کل؟ یہ جب آپ سیلو کی بات کر رہے ہیں, آپ اریگو لابورال کی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں, اسیلو اس سے مطلب جو پروٹیکشن انٹرنیشنل جو اپلائی کرتے ہیں, جب آپ جس کے بیس پہ وہ ہاں کرتا اوکے, تو وہ جو سفید پیپر ملتا ہے وہ کیوں ریجیکٹ کر دیتے ہیں, یہ آپ ہاں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی, اوکے اوکے, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ ہمارے لوگ جب جاتے ہیں نا پروٹیکشن انٹرنیشنل اپلائی کر رہے ہیں, تو مجھے اسٹوری بیان کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی کہ کس وجہ سے یہ لینا چاہ رہے ہیں پروٹیکشن انٹرنیشنل. اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ جو وجوہات بتاتے ہیں نا وہ اس کنسیپٹ میں آتے ہی نہیں ہے. آپ نے اگر پروٹیکشن انٹرنیشنل اپلائی کرنی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں پاکستان سے اس لیے بھاگ کر آیا ہوں کیونکہ وہاں پر, میں مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے, ایک جاگیردار ہے جو زمینوں پہ قبضہ کر لیا اس نے اور ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا تو وہ ہمیں مار ڈالے گا. یا پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہ رہا تھا تو میرے والدین جو ہیں وہ مجھ پہ تشدد کریں گے. اس طرح کی سٹوریز جو ہے نا وہ اسائلم میں نہیں آتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب اتنے زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں نا, انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اسٹڈی کر لی ہے, اور وہ آپ کو یہ کہیں گے. اس لیے یعنی کہ جب کوئی اگر بندہ اپلائی کرنا چاہے تو اس کو یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی کہ ایک تو آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ مجھے بالفرض کسی سیاسی یا مذہبی یا اورینٹیشن سیکسوال کی وجہ سے نا مجھے جی تھریٹ ہے. اور ہاں جی, دوسرے نمبر پہ ہم نے کہنا ہے کہ میں نے کوشش کی تھی کہ بالفرض میں اگر لاہور میں رہتا ہوں تو میں موو ہوا ہوں پشاور میں, وہاں سے میں کراچی میں, لیکن وہاں پر مجھے تھریٹ ملے ہیں. یعنی کہ میں پاکستان کی سرزمین کو پورا استعمال کیا, مجھے پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے نا وہ تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے, اس لیے میں باہر نکلا ہوں. اور یہاں پر وہ آپ پوچھیں گے آپ اسپین میں کیوں آئے, تو آپ نے کہنا ہوتا ہے کیونکہ میں اسپین میں اس لیے آیا کہ یہ مجھے مل گیا. اگر مجھے جرمنی, فرانس, کوئی اور ملک ملتا میں وہاں پر بھی اپلائی کر لیتا. لیکن یہ نہیں آپ نے کہنا کہ اسپین میں اس لیے آیا کیونکہ مجھے پتا چلا, میرا ایک دوست تھا اس نے مجھے بولا کہ یہاں پر آپ کو پیپر آسانی سے مل جائیں گے. یعنی کہ لوگوں نے بیان اس طرح کے دیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نا وہ آپ کا 3 ماہ 2 ماہ میں کلیئر کر دیتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ یعنی کہ سب کے ایک ہی ریسولوشن آتا ہے کہ, اور اس میں ایک یہ بات لکھی تھی کہ یہ بندہ گجرات میں رہتا تھا اور گجرات سے کہیں موو نہیں ہوا, یہ ڈائریکٹ ادھر ہی آ گیا, تو ادھر چلا جاتا کسی اور سٹی میں. تو پاکستان میں 22 کروڑ کی عوام ہے, یہ اتنا فیمس نہیں ہے, تو یہ اگر کسی اور شہر میں بھی جاتا تو اس کو کوئی جاننے والے نہ ہوتا. تو اس لیے انہوں نے اتنی زیادہ اسٹڈی کی ہوئی ہے, اور 2 دن ہی وہ آپ کے جملے سنتے ہیں اور اس کے اوپر ہی وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں اور مہینے ڈیڑھ میں اڑا دیتے ہیں. تو جن لوگوں نے پراپر صحیح تیاری کر کے کی ہوئی نا, ان کا 6 ماہ 7 وہ تیاری وہ یعنی کہ وہ ترامیتے میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسناد بھائی, اب وہ جو دوسرے کویشچن سے ریگروپاسیوں فیملیار میں, اس میں سب سے پہلے ابھی میں نے تھوڑا سا آپ کے ساتھ کمنٹ بھی کیا تھا, کل کا یہ کیس ہے کہ اس میں خیر پچھلے ویک بھی مانگا گیا تھا, لیکن کل ایک اور کیس ہوا ہے جس میں انہوں نے سارے مطلب پاسپورٹ مانگے ہیں جو بندہ ریگروپنت ہے یہاں پہ ہے, جو اس کے مطلب اس کا سارا جو ٹریول ہسٹری انہوں نے مانگی, یہ نہیں کہ ہری 3 سال کی ہری 5 سال کی, سارے مانگے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, لیگل ہے, کیا اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ ٹی سی ایس والے مانگ رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو یہ بھائی کہ آپ جب بھی کسی بھی اسپانش ادارے میں کوئی بھی پٹیشن دائر کرتے ہیں نا, تو اس ادارے وہ یعنی کہ جیسے آپ کے اوپر کچھ قانونی فرض ہوتے ہیں, اس طرح اس ادارے کے اوپر بھی ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ کوئی بھی سولیسیٹوٹ کرتے ہیں, کوئی بھی پٹیشن دائر کرتے ہیں کسی چیز کی اپلیکیشن کے لیے, تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کون سی چیز جو قانوناً آپ نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے, اور جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ابلیغات ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ نہیں سکتی جو قانوناً آپ یعنی آپ کو دینے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. تو اس بات میں اگر تو بالفرض وہ تحقیق کرتے ہیں,
یعنی کہ آپ نے پیپر سبمٹ کیے، پیپر سبمٹ کرتے ساتھ ہی وہ آپ سے مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ تو کیوں قانون میں لکھا نہیں ہے. اگر وہ تحقیق کرتے ہیں اور ان کو شک پڑتا ہے کہ جو بچے آپ بلا رہے ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، یعنی انہیں لگتا ہے کہ جو بچوں کی ڈیٹ ہے، تاریخ پیدائش اندراج ہے، اور آپ کا ان کے پاس جو ریکارڈ آ رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، تو اس مد میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو 2 آپشن دیتے ہیں، یا تو آپ ہمیں ثابت کر دیں کہ ان بچوں کی پیدائش سے 9 ماہ بعد پہلے آپ نے یہاں پر ٹریول کیا ہوا تھا پاکستان میں، اور اپنے پاسپورٹ کے ساتھ ثابت کر دیں. یہ مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ بچوں کی انکوائری انہوں نے کرنی ہوتی ہے. یا پھر وہ آپ کو ڈی این اے کی جو ہے نا آپشن دے دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپلائی کرنے جا رہے ہوں اور ساتھ ہی وہ آپ سے جو نا ٹی سی ایس والے مانگ رہے ہیں. یاد رکھیں ٹی سی ایس والوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ایمبیسی کی طرف سے ریکریمنٹ تو آنی چاہیے. ٹی سی ایس والے زبانی آپ سے نہیں مانگ سکتے. اگر کوئی اس طرح کر بھی رہا ہو تو آپ ای میل کر دیں ایمبیسی کو کہ میں یہ فائل سبمٹ کرنے جا رہا ہوں اور ٹی سی ایس کا یہ بندہ مجھ سے یہ چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے. اگر ٹی سی ایس اگر ایمبیسی رپلائی نہ کرے تو آپ یہاں کی جو فارن آفس ہے اس میں یہ جو شکایت لگا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر پراپر آپ کو جواب آتا ہے. یعنی کہ اس حوالے سے آپ سیکیور ہیں وہاں پر. اب مجھے پتہ نہیں پرٹیکولر میں جس کیس کے آپ ریفرنس دے رہے ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں ان کا کیا کیس تھا، لیکن نہیں، دو کسی سے مختلف کیسز ہیں اور ڈائریکٹ پہلی بار ہی انہوں نے مانگ لیا. جی، پر یعنی کہ جو ٹی سی ایس کا وہاں پر بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے مانگ لی ہیں، لیکن ایمبیسی کی طرف سے نہ لیگلی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے ماضی کا ریکارڈ دینا ہے. یہ سیمبر کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے نا بھائی جو سٹارٹنگ میں نہیں مانگی جا سکتی، بعد میں اگر مانگی جائے تو ریٹرن مانگنی پڑتی ہے، زبانی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک دو کویسچن oferta de trabajo کے اوپر ہیں. یہ کیا بھائی کا oferta de trabajo کر سکتا ہے؟ پہلے تو آپ اگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں کہ oferta de trabajo بیسیکلی ہے کیا، کون لوگ یہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور بعد میں یہ جو پوچھ رہے تھے کہ بھائی کا oferta de trabajo کروا سکتا ہے. اچھا، جو oferta de trabajo ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی امپریسا کر رہا ہوتا ہے، پرٹیکولر نہیں کر رہا ہوتا. یعنی کہ میں اپنے بھائی کو نہیں بلا رہا ہوں گا، یعنی ایک کمپنی ہوگی جو ایک ورکر کو ہائر کر رہی ہوگی پاکستان سے، جس کو oferta de trabajo کہتے ہیں. اب ہوا یہ تھا کہ جب اسپین میں کرائسس آئی تھی تو پہلے تو ہر کمپنی کو الاؤ تھا کہ وہ یعنی ملک سے باہر سے بھی جو ورکر لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں پر جب کرائسس بڑی پارو بڑھ گئی تھی، بے روزگاری زیادہ تھی، تو ورکر اسپین میں آلریڈی موجود تھے، تو حکومت نے پابندی لگا دی تھی کہ پہلے آپ اسپین میں دیکھیں، اگر آپ کو ورکر نہیں مل رہا تو پھر آپ باہر جائیں. صرف چیلے اور ایک اور ساؤتھ امریکن کنٹری ہے جس کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے. وہاں کے نیشنل کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں نے اگر بالفرض ایک عام سمپل سے بندے کو بھی بلانا ہے نا، چاہتا ہوں یعنی ورکر چاہتا ہوں میں ڈائریکٹ چیلے سے ہائر کر سکتا ہوں. لیکن پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے، تو اس لیے پاکستان کے لیے بھی جنرل جو ہے رول ہوگا، اور اس میں یہ چیزیں اگر ہم بھائی کو بلانا چاہتے ہیں یا کسی کو بھی، تو وہ امپریسے کو اجازت ملتی ہے. یعنی امپریسے کو کوئی ورکر یہاں پر نہیں مل رہا جو 20 دن کے لیے اس نے oferta دینا ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی ورکر نہیں مل رہا تو پھر اس کو الاؤ ہوتا ہے کہ دنیا سے کسی جگہ سے بھی جو ورکر چاہے وہ لے کر آ سکتا ہے. تو وہ اس مادے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی کو، یا وہ ہر کسی کو بلا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے بھائی، یعنی کہ یہاں پر اس کا ریلیٹو ہونے کا لازمی نہیں ہے. جو والد بچے کو بلاتا ہے نا، اس کے اوپر کیونکہ قانون نے اجازت دی تھی، ایکسیپشن رکھی تھی کہ اس میں یہ پاروں کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، سچویشن ناسیونال نہیں رکھی جائے گی، سمپلی ہوگی وہ، یعنی کہ والد یا ہسبینڈ وائف کے لیے جو ہے نا، اگر ان کا یہاں پر کوئی بھی ریسیڈنٹ ادھر ہے، والد ریسیڈنٹ تو اپنے بچے کو مائی اور دادات کو بلانا چاہے، یا بیوی یا ہسبینڈ ادھر ہے تو دوسرے پارٹنر کو جہاں پر بلانا چاہتا ہے تو پھر کے ذریعے تو وہ بلا سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا یہ لاگو نہیں ہوگی شرط. تو یہ فرق تھا بیسیکلی. اچھا، ٹھیک ہوگا. مطلب جو والد بلا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے جو سچویشن ناسیونال امپلیو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے نہیں سب کے تقریباً پاس ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹ. اور جب ایک امپریسا کسی مطلب ویسے ہی کسی کو اپلائی کرتا ہے تو وہ اپنی ریکوائرمنٹ اوبیسلی پوری کرتا ہوگا 20 دن کی جو آپ نے کہا ہے، لیکن اس پہ چانسز جو ہے نا وہ اس لیے کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہاں سے اگر اس کو اجازت مل جائے، کون سپے دیتا ہے اس کو اجازت یہاں سے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یا ویسے ہی وہ اپنا جسٹیفیکانتے دیتا ہے کہ میں نے 20 دن ویٹ کیا ہے؟ نہیں سے پہلے دینی ہوتی ہے، سے پہلے اجازت دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس کو یہاں سے اجازت ملتی ہے تو اس بیس پہ بندہ اس کے لیے بھائی یا ریلیٹیو کا یہاں ہونا لازم ہے. چلیں جی، بہت شکریہ. ایگزیکٹ. یہ بھی ٹھیک. ہاں جی، ایک اور یہ بھی بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. یہاں پہ اسپین میں جب کوئی ایلیگل بندہ کسی ریسیڈنسیا والے کے ساتھ شادی کرتا ہے، مطلب سمجھ لیں ایک لڑکی ہے، اس کے پاس ریسیڈنسیا یہاں پہ نیشنلٹی نہیں ہے، اور جو لڑکا ہے اس کے پاس مطلب وہ سین پاپیلس ہے، تو اس کے لیے کون سی پاسبلٹیز ہیں؟ لڑکے کو واپس جانا پڑے گا ریگولر پار ہونے کے لیے، یا یہاں ہی اس کا کوئی مطلب طریقہ ہے اپلائی ہونے کا؟ میں کوشش ساتھ کرتا ہوں، جب جواب دیتا ہوں نا تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں.
جس سے یعنی کہ ان کو کوئی یعنی فطوروں میں بھی ان کو کوئی گنجان نہ کر سکے. اس لیے میں تھوڑا سا نا ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں. تو یعنی کہ کوئی بور رہا ہو میرے نہیں سوال نہیں بور جوابوں سے. ٹھیک ہے. ہم تو آپ جتنی ڈیٹیل دیں گے یہاں پہ تو سارے ہم جو ہے نا وہ ویلکم کے ساتھ سنیں گے. وہ آپ ایسا ڈیٹیل ہوتا ہے کہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں بے شک. جی، جب کوئی بھی ایکسٹرا کسی ایکسٹرا اس کے ساتھ جو اس کا ریلیشن قائم ہو نا یہاں پر، تو اس کا ایکسٹرا کے لیے یعنی کہ اس کا سچویشن اپنی یعنی اپنے آپ کو لیگل کرنے کے لیے اس میں کوئی ایسا بینیفیشیو خاص نہیں اس کو مل سکتا. یعنی کہ حکومت نے جو اس کی پالیسی ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اسپین میں موجود ہو نا اس کو لیگل ہونے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے. وہ یعنی کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پیچھے کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ انلیگل بندے یعنی ان کو دستموتی بار کیا جب انٹر ہی نہ ہو یہاں پر نا، جو بھی انٹر ہو وہ لیگل ذریعے سے انٹر ہو. تو اس لیے جب آپ یہاں پر موجود ہوں گے نا تو لیگل ہونے کے لیے پھر وہ ایکسترانجیروں کو کبھی فائدہ نہیں پہنچانے دیں گے. تو اس مد میں اگر آپ کے پاس لارگا ڈوریشن ہو یعنی کہ پرماننٹ اس کے پاس کارڈ ہو یا ٹیمپورال ہو وہ سیم چیز ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بالفرض آپ کی وائف یا آپ کے ہسبینڈ ادھر ہے تو ان کے پاس پیپر ہیں تو آپ شادی کر لیتے ہیں یہاں پر، یا پاکستان سے آپ نے شادی کی ہو وہ شادی ادھر ہو یا پاکستان میں کی ہو وہ سیم ہے آپ کے لیے. تو صرف فرق یہ ہے کہ آپ ادھر رہ کر پھر 3 سال آپ نے پھر بھی پورے کرنے ہیں، یعنی آپ نے لینی رائگو ہی ہے. سمپلیمنٹ جو ڈفرینسیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو پارٹنر ہے اس کا کنترا تو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پھر پرمیشن de trabajo نہیں ملتی، سمپلیمنٹ پرمیشن de residencia ملتی ہے. اگر آپ پاکستان جائیں گے تو وہاں سے لیگل ہو کر آئیں گے تو پھر آپ کو 5 سال کا کارڈ مل جائے گا. لیکن وہی بات ہے نا وہ آپ کو پاکستان اسی لیے بھیج رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ لیگل ذریعے سے اس کنٹری میں انٹر ہوں. تو یعنی کہ ایکسترا کے ساتھ شادی کرنے سے اگر پیپر کے لیے شادی کرنے تو اس کا کوئی ایسا مین فائدہ نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ کو کنترا تو نہیں لگانا پڑے گا لیکن ساتھ پرمیشن de trabajo بھی نہیں ملے گی، جس کو لوگ اکثر سفید ترخیطہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہوگی ان کے پاس ارائیگو تو اوبیسلی ارائیگو اگر وہ سوسیال ہوتی ہے ارائیگو سوسیال. جی رائگو سوسیال 3 سال پورے کرنے ہیں آپ نے یہاں کی انفور میں بھی لینا ہے. 3 سال کی جی سیم سارا کرنا ہے، صرف کنتراتوں کی ایکسیپشن ہوگی. اوکے جی ٹھیک ہے. اچھا میرے پاس جو کویسچنز ہیں ان میں سے آخری یہ ہے کہ جب کوئی بھی کیس آپ کا ارچیوادو آتا ہے مطلب چاہے وہ ترامیت وہ ایکسترانجیریا کا ہو چاہے وہ ناسیونالidad کا ہو، ارچیوادو آتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، جب کوئی بھی ایکسپیڈینٹ یا ارچیوادو لکھی جائے نا تو اس سے پہلے پریویamente ریکویرمنٹ آتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی آپ فائل جب سبمٹ کرواتے ہیں اور منسٹری سمجھتے یعنی کہ جو بھی اسپانش ادارہ آپ کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے نا قانون کہتا ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ جو فائل اس کو ملی ہے یعنی جو آپ کی پٹیشن اس کو ملی ہے اس کے اندر کچھ ایسے ڈاکومنٹس کا فالتا ہے جس کے بغیر وہ فیصلہ نہیں اپنا سنا سکتے تو وہ آپ سے ریکوائرڈ کرتے ہیں کہ آپ اس فالتے کو کلیئر کریں. 10 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے کیونکہ قانون میں 10 دن کا ہے میکسیمم ٹائم. 5 دن مزید آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ 10 دن کم ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا. لیکن اکثر یہاں کی جو پالیسی ہے فارمل وہ یہی ہے کہ وہ 1 مہینہ ہی دیتے ہیں. ہر ادارہ تقریباً 1 مہینہ دیتا ہے جو زیادہ بزی ادارے ہوں گے. ایکسترا عموماً 1 مہینہ دیتا ہے. منسٹری جو نیشنلٹی کے لیے وہ 3 ماہ دیتی ہے اس چیز کے لیے. تو اگر آپ وہ فالتا کلیئر نہیں کرتے تو منسٹری سمجھتی ہے کہ آپ اپنے یعنی آپ جو ہے نا وہ دستبردار ہو رہے ہیں اپنے اس رائٹ سے، آپ لینا نہیں چاہ رہے جو چیز آپ نے اپلائی کی وہ لینا نہیں چاہ رہے. اس لیے اس کو desestimación tácita کہہ کے ارچیوار کر دیا جاتا ہے آپ کی فائل کو. اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں سنایا جاتا نہ ہاں میں نہ میں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے لہٰذا آپ کی فائل جو وہ کلوز کر دی جاتی ہے. یہ اگر صورت پیدا ہو جائے کسی کی تو آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ دوبارہ اسی فائل کو اوپن کروا سکتے ہیں via the recursos میں جا کر. 2 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس کورٹ جانے کے لیے. اگر 1 ماہ گزر گیا آپ نے نہیں کیا تو آپ پھر کورٹ گئی آپ کے پاس آپشن رہ جاتا ہے. لیکن اس میں اکثر عدالت یہ دیکھتی ہے کہ یہ آپ کی کس حد تک یہ غفلت تھی کہ آپ نے نہیں اس کو کلیئر کیا نا. یعنی کہ عدالت کا یہ کہنا ان کو پسند نہیں ہے کہ اگر منسٹری نے کوئی چیز مانگی تھی آپ نے پرووائڈ نہیں کی اور آپ بھاگتے ہوئے کورٹ میں آ گئے. اگر آپ منسٹری کو دوبارہ اپرچونٹی دے دیں کہ وہ 1 مہینے کے اندر اگر آپ اس کو کلیئر کر لیں عموماً وہ جو ہے نا وہ فالتا جو ہے نا وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اس میں. اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 10 دن کے اندر وہ نہیں لا سکا اچھی بار ہو گیا تو اس نے اپیل کے ساتھ وہ ڈاکومنٹ لیا ہے ویسے ہی جیسے اس نے ان ٹائم لیا ہے تو اس کی دوبارہ فائل ترامیتے میں کی جائے. مطلب یہ ہے کہ میکسیمم آپ کے پاس 3 ماہ ہوتے ہیں پھر 1 مہینہ وہیں پہ ہی آپ وہ ریکورسو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد 2 ماہ آپ کے پاس ہوتے ہیں عدالت جانے کے. اگر 3 ماہ گزر جاتے ہیں نہیں 3 ماہ نہیں ہے. جس دن آپ کو ارچیوادو کا لیٹر ملا نا اس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. 1 مہینہ ہوتا ہے آپ کے پاس ریویو کروانے کے لیے اسی ادارے کے سامنے جس نے اچھی بار کی ہے.
اگر وہ مہینہ گزر گیا نا تو آپ کے پاس مزید ایک مہینہ ہے عدالت میں جانے کے لیے. اچھا مزید جس دن 1 مہینہ. ہاں میں کہہ رہا ہوں جب لیٹر آتا ہے نا اسی وقت آپ چاہیں تو عدالت میں بھی جا سکتے ہیں اوکے آپ کے پاس. اوکے ٹھیک ہے, لیکن عدالت کو یہ ایکسیپٹ نہیں ہے کہ آپ پہلے منسٹری کو موقع نہ دے اور ڈائریکٹ کورٹ میں آ جائے, اس لیے. ٹھیک اوکے ٹھیک ہے گڈ. جی. اچھا اب جو ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے اسٹوڈنٹ ویزے پہ اور وہ اپنی ہوں اسٹڈی مکمل کر لیتا ہے یہاں, ہوں اس کو چانسز ہیں, مطلب ظاہر سی بات ہے آیا تو وہ اسٹڈی کے لیے تھا, اب اسٹڈی کے بعد اس کو مطلب نارمل تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو واپس جانا ہوتا ہے, لیکن اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ وہ مطلب اپنی جاب اپلائی کر سکے یا پرمیشن ترواخ اس کو باقاعدہ مل سکے, یا مطلب آپ لوگ اس طرح کے کیسز لیتے ہیں؟ جی وہ آپ نے اگر اس نے 3 سال یہاں پر کمپلیٹ کرنی ہے, اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی ہے نا, ہاں تو وہ 20 سال امپلیو لے سکتے ہیں یہاں پر رہتے ہیں, اس کو پرمیشن ترواخ مل جاتی ہے برابر کا امپلیو, یعنی کہ جو کارڈ اس کو ایک پرمیشن دی جاتی ہے, ریسیڈینسیا دی جاتی ہے جس کا 50% نیشنلٹی کے لیے بھی کاؤنٹ ہوتا ہے, تو وہ 1 سال کا اس کے پاس کارڈ ہوتا ہے کہ وہ جاب کی تلاش کر لے. اگر 1 سال کی مدت تک اس کو جاب مل جاتی ہے اسی فیلڈ میں جس میں اس نے اسٹڈی کی ہے تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر اس کو دیکھ رہے کہ 1 سال کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کو نہیں مل پا رہی اس کے متعلقہ جاب نہیں مل پا رہی, تو اس کے اوپر فرض ہے کہ 1 سال ختم ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ موڈیفیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں, یعنی کہ کوئی بھی کنٹراتو لے, یعنی کہ جیسے نارمل کوئی بھی کنٹراتو اس امپریس پہ دیودا وغیرہ نہ ہو تو کنٹراتو لے کر آ جائے گا, اور نارمل جو ہے نا وہ کارڈ دوسرا موڈیفیکیشن والا انیشیال لے سکے گا, تو یعنی کہ اس کے پاس آپشن ہے کہ ادھر رہتے ہوئے ہی وہ اپنا پرمیس جو ہے وہ چینج کروا سکے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی یہ کوشچن ہے کہ میرے پاس پیپر نہیں ہے, بزنس والے پیپر میں اپلائی کرنا تھے, لیکن پاسپورٹ پہ کنترا تو نہیں ہو رہا, کیا کیا جائے؟ پاسپورٹ پہ کنترا تو نہیں ہو رہا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ القیلہ کا کنترا تو نہیں ہونا چاہ رہا, اگر تو یہ بات کیا میرے خیال سے تو سوال یہ کہہ رہے ہیں شاید یہ پہلے سے شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس پہ وہ لے سکیں, لیکن یہ تو بعد میں ہوتا ہے جب آپ کے پیپر پاس ہو جاتے ہیں تبھی, پہلے تو آپ نے صرف میرے خیال سے پہلے ہم نے پروجیکٹ تو پیش کرنی ہوتی ہے کہ ہاں آپ کے پاس کون سا بزنس آئیڈیا ہے, تو اور آپ کتنی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں, اور آپ نے وہ بزنس آئیڈیا کو کلیئر کروانا ہوتا ہے, یعنی وہ جو پروجیکٹ ہے نا آپ کا بزنس کا وہ کلیئر ہونا چاہیے, اور اس کے مطلب کہ آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہونے چاہیے, تو پھر جو ہے نا آپ اپلائی کریں گے جو پرمیشن ترواخ ہو, اگر وہ آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ کا کنٹرا تو نہیں ہے کے ساتھ ہوگا. آپ نے پہلے سے کلیئر پہ دکان وغیرہ یا کوئی چیز نہیں لینی, کیونکہ جب تک آپ کے پاس پرمیشن نہیں آئے گی وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے. ٹھیک. اچھا امی ابو کو بلانے کے لیے الگ الگ ان کے نام پہ پیسے بھیجنے پڑتے ہیں؟ اس پہ 2 چیزیں دیکھنے, اگر تو آپ نیشنلٹی ہولڈر ہیں یا آپ کے پاس لارگا دوراسیون ہے, میں دونوں کا جواب دے دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس لارگا دوراسیون ہے تو تب آپ اپنے والدین کو بلانے کے لیے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کے والدین کی جو ہے نا 65 سال سے عمر زیادہ ہونا چاہیے, اگر کم ہے تو کوئی ایسی ریزن ہونی چاہیے جیسے ان کی کوئی صحت کا کوئی سیریس ایشو ہونے چاہیے, تب آپ ریگولر پار کر سکتے ہیں, ورنہ وہ آپ کو ریگولر پار نہیں کرنے دیں گے. اور جو 65 سال کی ایج کے ہیں تو آپ بے شک آپ والد صاحب کو پیسے بھیج رہے ہیں, لیکن صرف یہ ہوگی کہ جو اماؤنٹ آپ بھیج رہے ہیں نا, یعنی 150 یورو دونوں کو آپ نے بھیجنے ہیں, تو 300 یورو بھیج دیں, والد کو بھی بھیج دیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے. اور اگر آپ کے پاس نیشنلٹی ہے تو یعنی کہ یہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, جی جی یعنی جی کہ جی اماؤنٹ کے حوالے سے, تو اگر آپ کے پاس نیشنلٹی ہے تو اس کے لیے بھی وہ جو ہے نا ایمبیسی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ بے شک آپ والد کو بھیج دیں 300 یورو, لیکن یہ ہے کہ پھر دونوں کا بھی ایک ساتھ ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے. اگر ایک کا کرنا ہے سنگل کا تو 150 کرنا ہے, لیکن وہ یہ ضرور چیز دیکھتے ہیں کہ پورے 12 مہینے آپ نے پیسے بھیجنے ہیں اور ہر مہینے مسلسل آپ نے بھیجتے رہنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مہینے آپ نے 300 بھیج دیے, 2 مہینے نہ بھیجیے, پھر تیسرے مہینے آپ نے 600 بھیج دیے, 900 بھیج دیے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. وہ چاہتے ہیں کہ مسلسل ہو اور ایک ہی جو ہے نا تعداد ہونی چاہیے, اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسیلو والے پیپر جمع مطلب رائگو لابورال جمع کروائی تھی, اور انہوں نے کہا کہ اپیل آپ کی ابھی تک شو ہو رہی ہے, مطلب کینسل شو نہیں ہو رہی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اپیل کینسل اس کا شو نہیں ہو رہی؟ اس کا بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جو اکثر کریا کا کرائٹیریا ہوتا ہے نا, وہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ لا کے اوپر ہی ہو. انہوں نے اپنا کرائٹیریا بنایا تھا کہ اس طرح کے جو لوگ آئیں گے ان کو کلیئر دینا, ان کو انٹرنل انسٹرکشن ملی ہوتی ہیں, اور وہ انسٹرکشن جو ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے اپیل اپلائی کر دیا ہے, رینونسی اپلائی کر دیا ہے, دستیر کر دیا ہے ریکورسوں سے, اور آپ نے پھر اپلائی کیا ہے
تو لیگلی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا ایکسیپٹ نہیں کرتی, یہ وہی چیز ہے پھر جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایشو بنتا ہے اکثر. اوکے, کسی فیملیار کو انویٹاسیون مطلب carta de invitación پہ بلانے کا پروسیس, تو اس میں تاکہ آپ ڈیٹیل میں نہ جائیں, میں شروع میں مطلب ایک ریسومن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ carta de invitación پہ 0.01% لگ رہے ہیں ویزاس, یہ سچ ہے کیا؟ کیونکہ یہاں پہ وہ مجھے تو ایسے کچھ ہی لوگوں نے کہا وہاں جمع ہی نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں اسپین کے لیے carta de invitación پہ وہ جمع نہیں کر رہے. نہیں, وہ بیسیکلی چلے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اگر آپ بالفرض پاکستان سے کسی کو بھی لانا چاہ رہے ہیں وزٹ ویزے کے اوپر, تو آپ بے شک یہاں سے اگر تو آپ بہت بڑے یعنی کہ بزنس مین ہو اور ویل ناؤن ہو تو پھر تو ایمبیسی بھی آپ کو کنسیڈر کر سکتی ہے. لیکن اگر میں مثال دیتا ہوں, اگر فٹ بال کلب بارسلونا کسی کو دعوت دیتا ہے تو وہ بے شک پاکستان کا غریب بھی عام سمپل سا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو بھی ویزا دے دیں گے. لیکن جو نارمل کمیونٹی کی جو ہے نا ہماری صورتحال, اگر آپ ایک بندہ جو نارمل ورکر ہے وہ کسی کو اپنے بھائی کو بانجے کو کسی کو وزٹ ویزے پہ بلاتا ہے اور وہ وہاں پر ویل سیٹل نہیں ہے تو اس کو ویزا نہیں دیں گے. وہ ویزا اسی کو دیتے ہیں جو پاکستان میں ویل سیٹل ہوگا. یعنی کہ جو جنرل رول ہے نا وہ یہی ہے کہ جو پاکستان میں ویل سیٹل ہو اور وہ کہیں گے میں اپنی کسی کو وزٹ کرنے جا رہا ہوں کسی فیملی یار کو, تو ایمبیسی کا کرائٹیریا سیم ہوتا ہے کہ اگر تو آپ بالفرض جو بندہ پاکستان سے آنا چاہ رہا ہے وہ ویل سیٹل نہیں ہے اور اس نے ایسی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے کہ وہ ویل سیٹل ہے, تو اس کے لیے مسٹ ہے کہ وہ carta de invitación نہ بھیجے. وہ carta de invitación بھیج کر ثابت کر رہے ہیں کہ میں یہاں سے جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا, کہ میرے وہاں پر ریلیٹیوز ہیں جو مجھے وہاں پر روک لیں گے اور میرا بعد میں لیگل امیگریشن کر دیں گے. تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. وہ بہتر ہوتا ہے کہ جو بندہ آنا چاہ رہا ہے وہ اپنی ہی بیس کے اوپر شو کرے, وہ ریسروا دے ہوتیل کر لے, اس کے ذریعے پھر جو ہے نا وہ اپلائی کرے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا آٹونومو کا 14,000 کا جو ہے نا وہ رینٹ ہے, تو کیا اس پہ ارائیگو لابورال کروا سکتے ہیں؟ ارائیگو سوسیال کا کہہ رہے ہوں گے, تو کیا جو آپ نے بتایا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اگر دیوداس نہیں ہے تو کروا سکتے ہیں. صحیح کروا سکتے ہیں, لیکن یہ جب ہم 14,000 کہہ رہے تھے نا بھائی, مسئلہ تھا کہ ہمارے لوگوں نے رنتا انترپریتار کرنا نہیں آ رہا ہوتا. یعنی کہ آپ نے بالفرض شور رنتا 14,000 کیا ہوا ہے, بعد میں گاستوں سے اتنی شو کی ہے کہ آپ نے مائنس میں چلے گئے ہیں. تو یہ آپ یعنی کہ لوگوں کی انکم 14,000 ہے لیکن گاستوں جو 20,000 ہوگی تو آپ مائنس میں چلے گئے ہیں. اگر تو نیتوں میں یعنی کہ آپ کو بچے تو یہ 14,000 تو ایزیلی آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ نیشنلidad کیا گیا ہے, نیشنلidad juramento nacional کے لیے بارسلونا میں والدہ کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے یا نہیں؟ جورامنتو کے لیے جو ہے نا وہ بیسیکلی برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے نا والدہ کا یا جو کنسولات پاکستان ہے اس کا سرٹیفکیٹ وہ مانگتے ہیں. اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ والدہ کا اپیل سولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کے پاس والدین کا نکاح نامہ ہو تب بھی وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, یا آپ کے کسی اور بھائی نے نیشنلٹی لی ہو تو اس کا بھی پارٹی نسیمنتو چل جاتا ہے. اور اگر نہیں ہے ایسی سچویشن, پہلے ہی آپ ہی ہیں جنہوں نے اپلائی کرنا ہے, جنہوں نے قرار کرنا ہے, تو پھر آپ کا وہ جو ہے نا برتھ سرٹیفکیٹ ہو جائے یا کونسلیٹ کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ مل جائے تب بھی ہو سکتا ہے. مین جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ کے نام کے ساتھ آپ کے والد کا کوئی اپیل لگ رہا ہے نا تو پھر کونسلیٹ کا جو ہے نا وہ نہیں چلے گا سرٹیفکیٹ, اور پھر وہ مانگیں گے کہ آپ کی والدہ کا برتھ سرٹیفکیٹ. لیکن اگر آپ کے والد صاحب کا جو ہے نا وہ اپیل تو کچھ اور ہے اور والدہ کا اپیل تو کچھ اور ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا. یہاں پہ یہ گلریز صاحب کہہ رہے ہیں جی بھائی ازیل کیسے کینسل کرواتے ہیں آن لائن؟ یہ تو وکیل کے تھرو کروائی جاتی ہے یا اگر تو ترخیص رخ ہے نا آپ کے پاس اور ابھی ویلڈ ہے تو پھر آپ نے ادھر آفیسینہ میں جانا ہوگا ان کی, اور وہ آپ کو ایک فارمولار کے دیتے ہیں, اس کے اوپر اپنے کانسلار کروانا ہے. اور اگر آپ بات کریں اپیل کی تو جس نے اپیل کی ہے وہی آپ کی کینسل کر سکتا ہے, وہ کوئی بھی کینسل کروا سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جس نے کی ہے اسی کے پاس اس ایکسپیرینسی کا ریفرنس ہوتا ہے, وہ دونوں چیزیں لگا کر جو ہے نا وہ کینسل اپلائی کر دیں. اوکے, یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا نکاح نامہ اسپینش نکاح نامہ جمع کروایا ہوا ہے, تو کیا جو وہ رسید دیتے ہیں جو ایکسپیرینس نمبر ہوتا ہے اس کے ساتھ پاکستان میں اپنی فیملی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ciudadano como ciudadano de la familiar de ciudadano؟ یہ کر سکتے ہیں بالکل, وہ جو رسوم تو ملتی ہے اور نمبر ایکسپیرینس آپ کو مل جاتا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, آپ کر سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, تو اس کے ساتھ وہاں پہ آپ کو دوبارہ سے وہ پیپرز دینے ہوتے ہیں, تو وہ تو آپ کے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں, تو نیو مطلب آپ نہیں نے وہاں نہیں پہ نہیں, جی سمجھ آپ نے 2 بار نکلوانے ہوں گے میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ نا, فارن اچھا آفس ایمبیسی سے ٹیسٹ کروانا, یعنی 2 فائنل آدھا بنانی ہوں گی آپ نے. اوکے, پاکستان میں دوست یہ وہی کویشچن ہے یہ بھائی کو لگا تھا زیادہ بار
فیلو لینی ہے, میرے پاسپورٹ پہ EU ویزا لگنا چاہیے. آپ بھی اس کو شاید سمجھ آ جائے آپ کو. میرے پاسپورٹ پہ EU ویزا لگا ہوا ہے, میں سپٹمبر میں انٹرویو ہے سیلو کا, مجھے پاسپورٹ چینج کرنا چاہیے یا اسی پاسپورٹ پہ مل جائے گا؟ نہیں, اگر اسی آپ ویزے کے ساتھ انٹر ہوں گے تو پھر تو انہوں نے آپ کے اسائلم میں وہ انہوں نے لوگوں کے 1.5 ماہ لگاتے ہیں, آپ کے میرے خیال 2 دن بھی نہیں لگائیں گے تو اڑا دیں گے, کیونکہ جس کے پاس ویزے کے ذریعے انٹر ہوا ہوتا ہے نا, انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ویل سیٹل ہے, تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بہتر تھا پاسپورٹ چینج کر کے جائیں. اچھا, اگر فیملیار کارڈ ختم ہوا ہو, 3 سال گزر گئے ہوں لیکن رینیو نہ کیا ہو, تو اب ہو سکتا ہے؟ یہ فیملیار کارڈ سے مطلب جو ایگروپاسیون کے ساتھ آئے ہیں؟ ہاں جی, ریاگروپاسیون کے پاس, مجھے بھی یہ سمجھ آئی, ریاگروپاسیون کے پاس آئے ہیں لیکن کسی وجہ سے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے. اس کے اوپر میں نے کیس کیے تھے, جن لوگوں نے نا وہ 90 دن کا ٹائم گزار دیا تھا, تو کچھ عدالتیں ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی, تو یہ 50-50 ہوتا ہے. اگر 3 سال گزر گیا نا تو یہ بہت زیادہ ہے, اگر کسی کا 3-4 ماہ گزر جائے تو پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے, 3 سال مشکل ہو جائے گا. اچھا, جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں, اگر کیونکہ 1-2 کویشچن آئے تھے کہ اگر رابطہ کرنا چاہیں حسنات بھائی کے ساتھ, تو یہ میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ پتہ نہیں آپ کی اسکرین پہ یہ بڑا نظر آئے گا یا نہیں, لیکن یہ ان کا ٹیلی فون نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے, ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے, اور اس ویڈیو کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں ان کا جو پیج ہے اس کا بھی لنک چھوڑ دوں گا, تاکہ آپ وہاں سے ان کا ایڈریس اگر یہاں سے نظر نہیں آ رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ میں موبائل پہ دیکھ رہا ہوں, پتہ نہیں صحیح نظر آ رہا ہے یا نہیں. بہرحال یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے, ان کا جو ٹائمنگ ہے وہ شام 4 سے 8 بجے تک ہے. تو آپ سیتا لے کے ان کے آفس جو ہے نا, وہ ان کے مطلب کوئی معلومات بھی لینی ہو یا ان سے بات چیت کرنی ہو تو اس نمبر سے سیتا لے سکتے ہیں. یہ سیتا کے لیے نمبر ہے نا سنات بھائی, یہ جو لکھا ہوا ہے؟ جی جی, ایسے ہی ہے. یہ نمبر 4 بجے جو ہے نا, ہم جمعرات سوموار سے جمعرات لوگوں کو اٹینڈ کرتے ہیں 4 سے 8 بجے تک. تو جن ساتھیوں نے ہم سے رابطہ کرنا ہو وہ 4 بجے کے بعد یہاں پر کال کریں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ 4 بجے ایک دم اتنی زیادہ کالیں آتی ہیں کہ آپ کو لائن میں لگا دی جاتی ہیں, تو ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ وہ مس نہ ہو, کیونکہ لوگ فزیکلی بھی یہاں پر اسی وقت انٹر ہوتے ہیں, کالیں بھی اسی وقت ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا کہنے کولاپس ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ 4:30-5 بجے کال کرنا شروع کر دیں گے تو نارمل جو ہے نا آپ کو اٹینڈ کرنا ہم شروع کر دیں گے. اچھا, یہ ایک سوال ہے, اگر کوئی بندہ informe de arraigo social Lleida سے لے اور کانٹریکٹ بارسلونا سے لے, تو بارسلونا منسٹری میں وہ اپنے پیپر سبمٹ کروا سکتا ہے؟ جی بالکل کروا سکتے ہیں, کیونکہ جو انفارم میں ہوتا ہے نا وہ صوبائی حکومت نے اپروول دی ہوتی ہے, اور وہ جنرل اطاعت کے انڈر آتا ہے. تو جنرل اطاعت میں کے اندر جو ہے نا وہ سارا بارسلونا, Lleida, تراگونا, گیرونا یہ آتے ہیں, تو جس میں مرضی میں کروانے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, آپ کیونکہ میں تو نہیں جانتا, تو آپ کسی اسٹڈی ویزا کنسلٹنٹ کو جانتے ہیں؟ سوال یہ اس سے مجھے سمجھ نہیں آئی سوال کی. کہہ رہے ہیں جی وکاس بھائی اور حسنات بھائی, کیا آپ بارسلونا یا اسپین میں کسی ایسے اسٹڈی ویزا کنسلٹنٹ کو جانتے ہیں؟ اگر تو ان کے کوئی عزیز ہیں جو اسٹڈی کر رہے ہیں پاکستان میں, وہ یہاں پر اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ڈائریکٹ جس کالج میں جس یونیورسٹی میں وہ نیٹ سے ہی وہ تلاش کر سکتے ہیں. اگر بالفرض جنرلی یہ کیس ہے اگر, تو وہ بارسلونا کی یا اسپین کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, اور وہی ان کو گائیڈ کر کے بتا دیتی ہے کہ ہمیں یہ ڈاکومنٹس اپنے پرووائڈ کریں. اگر ایڈمیشن ہو جاتی ہے تو وہ لیٹر جاری کر دیتے ہیں آپ کو, اور صرف یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب بندہ پاکستان سے یہاں پر آتا ہے پڑھنے کے لیے, اس کے لیے مالی اس کے جو معاملات ہیں, اکنامی کا مینٹین اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے. اگر تو بندہ اسٹوڈنٹ ہے, اس کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں, تو اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں, یا تو اس کے والد یا یعنی کہ کوئی بھی ریلیٹیو ہو, اس کے اکاؤنٹ میں پاکستان میں اس کے پاس پیسے ہوں, یا یہاں پر کوئی اس کا عزیز رہتا ہو, رشتہ ثابت کر سکے, اور وہ پھر نوتاریوں کے آگے جا کر بیان دے دے یا لکھ کر دے دے. لیکن بہتر یہ نوتاریوں کے آگے جا کر بیان دے دے کہ جتنے بھی اس کے اخراجات ہوں گے وہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کریں گے, تو تب بھی اس کو ویزا مل جائے گا. لیکن جو مین چیز دیکھی جاتی ہے ہوتی ہے کہ اسپین سے کوئی بھی ادارہ جو ہے نا وہ اس کو ایڈمیشن لیٹر دے دے, اور وہ لیٹر تب ملتا ہے جب آپ جس کورس کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں اس کورس کے لیے پاکستانی اسٹڈی جو ہے نا وہ کوالیفائی کرتی ہو. اچھا چلیں, 4 منٹس ہمارے رہ گئے ہیں, 5 منٹ رہ گئے ہیں, تو اس میں ہم ایک تو اور جو لے لیتے ہیں کمنٹ. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے مدر ان لا کو بلانا ہے, تو میرے پاس نیشنلٹی ہے اور ان کی ایج 65 سال سے زیادہ ہے, تو کیا میں ان کو اپلائی کر سکتا ہوں؟
جی بالکل کر سکتے ہیں، اگر آپ یا آپ کی مسز کی طرف سے جو ہے نا ان کو آپ نے ریمیڈنس کیا ہو نا، یعنی کہ آپ نے منتھلی ان کو پیسے بھیجتے رہے ہیں، یہ ثابت کرنا تھا آپ نے ہمیشہ کہ آپ پر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو آپ بلا سکتے ہیں۔ اچھا 65 سے اوپر ہیں پھر بھی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے ان کو پیسے بھیجے ہیں؟ جی اس میں نا لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے یا نولہ سے کس وجہ سے یہ ہوئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی قانون میں، جب پاکستان سے ہم نے لانا ہے وہ کنڈیشن وہاں پر ہی ہے کہ ہم نے اوکے ثابت کرنا ہے، تو یہاں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ نہ بھیجیں تو ان کا گزارا نہیں ہوتا، یہ ہمیں ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اوکے کون کون سی چیزیں اور کچھ والدہ کو پاکستان سے لانے کے لیے کون کون سی چیزیں اور ڈاکومنٹس چاہیے؟ اچھا نبیل بھائی کہہ رہے ہیں کون کون سی چیزیں اور ڈاکومنٹس چاہیے، تو یہاں پہ تو آپ نے وہ ان کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے نا وہ پروو کرنا ہوتا ہے، جو کہ آپ برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ یا ایف آر سی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور پاکستان برتھ میں آپ سرٹیفکیٹ نے برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ، اور پاکستان میں آپ نے وہی جو کریکٹر سرٹیفکیٹ وغیرہ یا جو نارمل ریگولر پرسن کے لیے ہوتے ہیں وہی یا کوئی ایکسٹرا ہوتا ہے ورنہ والدہ کے لیے؟ بیسیکلی اگر آپ ایکسٹرا خیرو بلا رہے ہیں تو پھر آپ سے نا وہ مانگیں گے کہ آپ کی جو والدہ ہے ان کا یہاں پر انشورنس ہونی چاہیے، آپ نے انشورنس بھی ہائر کرنی ہوگی ان کے لیے، جو سیکورٹا سوسیال جو آپ کو دیتی ہے نا سیگورو میڈیکو پبلکو، اس کی ایکویوالنٹ ہونی چاہیے، اور اس کی عموماً جو کاسٹ ہوتی ہے نا وہ سال کی ماسوں میں بتا رہا ہوں 1200-1300 یورو ہوتی ہے۔ اچھا نیشنلٹی کے بعد بیوی بچوں کو کنٹری سے بلانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے اوپر یہ جو طریقہ ہے اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں علیحدہ سے ایک جو ویڈیو بنا دیں گے، تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا، کیونکہ ہم میرا 1-2 منٹ رہ گئے تو میری کوشش ہے کہ جتنے زیادہ جو چھوٹے چھوٹے کویشچنز ہیں نا ان کو ہم یہاں پہ سولو کر دیں۔ میں فرسٹ والا کارڈ پہ سیم جگہ کام کتنی ضروری، ہاں جی یہ پہلا کارڈ ہے اگر کسی کے پاس تو ایک ہی جگہ پہ کام کتنا ضروری ہے؟ اچھا یہ بھی ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ کوئی نہ تو میکسیمم ہے نہ کوئی منیمم ہے، یعنی آپ نے ایک دن کام کرنا ہے آتا چل جائیں، یعنی کہ آپ غلام نہیں ہوتے اس مالک کے، اگلے دن اگر آپ کو کوئی اچھی جاب ملتی ہے تو بے شک چلے جائیں، آپ کے پیپر کے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ کسی نے غلط معلومات پھیلائی ہوئی ہے کہ 3 ماہ ہونا چاہیے 6 ماہ ہونی چاہیے، کوئی ایسی نہیں ہے۔ ایون آپ جب وہ استاتوتو de trabajadores اوپن کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آرٹیکل یہ ہے کہ ہر بندہ آزاد ہے، جو پروفیشن جو کام چاہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، آپ جہاں پر آپ کو اچھا لگے کام کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چلیں جی، یہ التیمو یا پینلتیمو ہمارا کمنٹ ہے، میرے پاس کمیونیٹاریا کا کارڈ تھا، 3 ایئر پورے نہیں ہوئے کارڈ انولار ہو گیا، اب جب دوبارہ پیپر ملیں گے تو کیا پرانا ٹائم میرا انکلوڈ ہوگا پرانے کارڈ مطلب جو 5 سال والا کارڈ لینے کے لیے؟ اگر تو 5 سال سے پہلے انولار ہو گیا تو اس کا مطلب ایکسٹنگیر کر دیا آپ کا کارڈ، جب ایکسٹنکشن ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ کا ماضی کا کارڈ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ایڈ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے رینوویشن کرنے جا رہے تھے 5 سال کا کارڈ تھا 10 سال لینے جا رہے تھے تب دنگار ہوا تو وہ انکلوڈ رہتا ہے آپ کی پر وغیرہ کے لیے، لیکن نیشنلٹی کے لیے جو نا وہ 0 سے ٹائم آپ کا سٹارٹ ہوگا۔ اچھا ایک اور کویشچن یہ میرے ذہن میں آیا حسنات بھائی، ایک بندہ جس کے پیپر ختم ہو گئے تھے وہ پاکستان چلا گیا تھا پرماننٹ تھے اس کے پاس، اب واپس آیا ہے جو وہ طریقہ کار ہے اس کے ساتھ، جو پہلے یہاں پہ وہ لیگلی ٹائم وہ رہا تھا وہ کاؤنٹ ہوگا اس کا نیشنلٹی کے لیے؟ نہیں نیشنلٹی کے لیے ہمیشہ نا آپ نے آخری 10 سال کاؤنٹ ہوتے ہیں لیکن مسلسل تو کٹ آف ہو جاتا ہے وہ ٹائم نا، تو اس لیے آپ جب آپ ریکوپریشن کرتے ہیں تو آپ ماضی کا جو آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک چلیں جی، یہ ہمارا آخری کویشچن یہ جی علی حمزہ طارق صاحب کا، میں نے ارائیگو لابورال کا جمع کروائی تھی وہ ریجیکٹ ہوگی اور ریکورسو بھی کی فالتا لگا ایکسٹرا ریجیکٹ ہو گئی ہے، ریجیکٹ ہو گیا تھا، اب آلتا 3 مہینے کا ریکورسو پر چلا ہے، پلیز رہنمائی کر دیں۔ یہ بھائی ریجیکٹ کہہ ہو رہے گئی ہیں تھی کہ ہمیں لابورال اور ریکورسو پہ 3 مہینے کا چلا ہے۔ سی اس válido، لیکن یہ جتنے بھی بھائی کیسز ہیں نا ارائیگو لابورال کے وہ سمجھ لیں 1.5-2 ماہ جو آپ نے ایکسٹرانخریا میں گزارنے ہیں، اور اس کے بعد 4 ماہ میں آپ کی جو ہے نا کورٹ میں جا کر یہ کلیئر ہوتے ہیں یہ کیسز۔ ایکسٹرانخریا جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی کلیئر نہیں کرے گی، ایک کلائنٹ کا کیا انہوں نے ہمارا، جس کی میں نے ریکورڈ کی تھی، اور جیسے وہ فیصلہ لیتا ہے تو منسٹری نے اپنا فیصلہ واپس لے کر اس کو پاس کر دیے، لیکن جرنل کا جو ہے نا وہ عدالت کے فیصلے کا انتظار ہی کرتے ہیں۔ اچھا چلیں یہ ہاری ہاری کرتے ایک اور کویشچن لے لیتے ہیں یہاں پہ، محمد طاہر صاحب کا ہے کہ میری فیملی نیکسٹ منتھ جوائن کر رہی ہے، میرے بیٹے کی ایج 18 ہو گئی ہے، اگر مجھے نیشنلٹی مل جاتی ہے تو بیٹے کو نیشنلٹی مل سکتی ہے؟ اگر آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے تو بیٹے کو 10 سال کے بعد نیشنلٹی ملے گی،
کیونکہ جب آپ قرار کرتے ہیں نا اس وقت آپ کی ایج بچے کی ایج دیکھی جاتی ہے. اگر اس وقت وہ 18 سال کا ہے, آپ قرار جب کرنے جا رہے ہیں تو پھر وہ 10 سال پورے کرنے کے بعد ہی جو ہے نا وہ لے سکتا ہے. اگر اس وقت اس کی 18 سال سے کم عمر ہے تو 20 سال کی عمر تک وہ لے سکتا ہے. اگر آپ کے اسائلم ختم ہو جائے تو رہائش واپس لے لیتے ہیں فیملی سے؟ یہ یعنی کسی کو ملی شاید ہو. یہ ایسا کیس ہے جس میں انہوں نے اسائلم کے ساتھ کیونکہ فیملی ہوگی اور انہوں نے وہ فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ دیا, رہائش بھی دی, تو اگر اسائلم ختم ہو گئی, ریجیکٹ ہو گئی, ہاں پھر کیونکہ جو vivienda کا ایشو ہوتا ہے نا وہ منسٹری کے اندر نہیں آ رہا تھا, وہ ayuntamiento کے اندر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ سچواسیون vulnerable کی بیس کے اوپر دے رہتے ہیں, تو وہ آپ کی اس پہ نہیں دیتے کہ آپ لیگل ہیں کہ نہیں لیگل, تو اس میں ان پرنسپل no پرابلم ہے. چلو ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت 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 شکریہ اسناد بھائی آپ کا اور آپ سب لوگوں کا جنہوں نے جی ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا. کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ ہم کمنٹس لے لیں کیونکہ ہمارا پروگرام 1 گھنٹے سے بھی اوپر کا ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پہ 1 گھنٹے سے زیادہ کسی بھی انبیتازوں کو یہاں پہ نہیں رکھ سکتے, تو اس وجہ سے اسناد بھائی ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ. آپ لوگوں کے جو کویشچنز رہ گئے ہیں کوشش کریں گے کہ ان کو میں اگر اسی ویڈیو میں سے ہوئے تو آپ کو کمنٹس میں جواب دے دیں, اگر نہیں تو انشاءاللہ اگلی لائیو ٹرانسمیشن میں کسی دوبارہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور موقع پہ, تو ان کے جو ہے نا وہ سوال آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ کل جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی ٹک ٹاک پہ بھی, فیس بک پہ بھی, آپ لوگ وہاں پہ اپنے کویشچنز اگر پیسٹ کر دیتے تو سب سے پہلے ہم نے انہی کا جواب دیا ہے. تو جن کے رہ گئے ان سے معذرت, تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.